مصطفیٰ نہ کریں خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے واحد قادری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ میں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ تڑپتا ہے میرا دل برستی ہے بہت آنکھیں تڑپتا ہے میرا دل برستی ہے بہت آنکھیں بلا لو اب مدینے میں خدا را یا رسول اللہ خدا را یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول
رسول اللہ یا رسول اللہ تلا تم ہے دریا بور میں ہے میری کشتی تلا تم ہے دریا بور میں ہے میری کشتی نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ کنارہ یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ سوائے آپ کے کوئی نہیں عرش کا دنیا میں سوائے آپ کے کوئی نہیں عرش کا دنیا میں ذرا ہوں بنا ڈالو ستارہ یا رسول اللہ ستارہ یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے واحد قادری جو کہ اپنی پیاری آواز سے سامعین کے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے. اب بیان کے لیے میں ملتمس ہوں ادارہ حاضہ کے طالب علم ایمان رضوی کو اس خیال کے ساتھ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے ہریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے ہریرا تیرا. ایمان رضوی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. باواز بلند سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. حمد و ثنا کے بعد میرے عزت و احترام کے لائق طلباء کرام اور نمازی حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو میرا موضوع سخن ہے
وہ حیات شہداء اکرام کے بارے میں ہے۔ سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم نہ کہو مردہ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں۔ عزیزان گرامی، دنیا کے لحاظ سے انسانوں کے کئی درجے ہیں، کوئی چوکیدار ہے تو کوئی کانسٹیبل ہے، کوئی صدر ہے تو کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی ایس پی اور کوئی ڈی ایس پی ہے۔ اسی طرح اسلامی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں بھی انسانوں کے دو درجے ہیں، دو قسمیں ہیں، ایک مسلمان اور دوسرا کافر۔ کافروں میں بھی درجے پائے جاتے ہیں۔ کافروں میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے وہ مرتد کا ہے، جس کو دنیا میں جینے کا حق بھی نہیں ہے، اور مسلمانوں میں جو اعلیٰ درجے کا ہے، جس کا درجہ سب سے بلند و مرتبہ ہے، سب سے عظیم ذات جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کے بعد دیگر انبیاء کرام، شہداء کرام، صدیقین اور صالحین کا مرتبہ ہے۔ تو آئیے شہداء کرام کی قسمیں بیان کرتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں شہید جو مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ شہید کی تین قسمیں ہیں، شہید حقیقی، شہید فقہی اور شہید حکمی۔ جو شہید حقیقی ہے وہ شہید ہے جو اللہ کی راہ میں خالصتاً مارا جائے، جو جنگ کے میدان میں اتنا لڑا حتیٰ کہ اس کو شہید کر دیا گیا، وہ شہید حقیقی ہے۔ اور جو شہید فقہی ہے وہ عاقل بالغ، ہر وہ انسان جس پر غسل فرض نہ ہو، اس کو تلوار یا بندوق سے ظلماً قتل کیا گیا ہو، وہ شہید فقہی ہے۔ اور شہید حکمی وہ ہے جس کو ظلماً قتل نہ کیا گیا ہو، بلکہ قیامت کے دن اس کو شہداء کے درجے میں اٹھایا جائے گا۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ پارہ نمبر 4 آیت نمبر 8 میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور تم ان کو مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، بلکہ وہ زندہ ہے، انہیں روزی بھی دی جاتی ہے۔ تو سامعین محترم، ان دو آیات کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں نے حضور سے پوچھا ان کا معنی کیا ہے، تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح معنی فرمایا، کہا کہ جو شہید ہوتا ہے اس کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں، اور ان روحیں کی جو جگہ ہوتی ہے وہ عرش الہی کے نیچے کندیلوں لٹکائی گئی ہیں، ان کی جگہ وہاں ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے شہید کے لیے خوبیاں بیان کی ہیں، 6 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1، شہید کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کی روح قبض ہونے سے پہلے اللہ پاک اس کو جنت میں اس کا مقام بتا دیتا ہے۔ نمبر 2، شہید کے سر پر ایسا یاقوت کا تاج بنایا جاتا ہے جو دنیا اور اس میں اس کے معافی تمام چیزوں سے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے۔ نمبر 3، شہید کو قبر کا خوف نہیں ہوتا، شہید کو موت کا خوف ہی نہیں ہوتا۔ اور نمبر 5، شہید کے عقد میں یعنی نکاح میں 72 حوریں موٹی موٹی آنکھوں والی دی جاتی ہیں۔ اور نمبر 6، شہید اپنے اہل و عیال، اپنے عزیز و قارب میں سے 70 افراد کی شفاعت کرے گا روز قیامت۔ تو سامعین محترم، بہت سے لوگ جو اللہ کی راہ میں دین اسلام کے لیے شہید کیے گئے، لیکن امام حسین مگر ان تمام لوگوں میں سید الشہداء حضرت امام حسین کی شہادت
بے مثل اور اعلیٰ ہے کہ آپ جیسی مصیبتیں آج تک کسی شہید کو نہیں دی گئی. آپ 3 دن بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے. سامعین محترم، اس حال میں کہ آپ کے رفقا، عزیز و اقارب، اہل و عیال کو بھی 3 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، اور یزیدیوں کی اتنی غلاظت کہ انہوں نے امام حسین کے بچوں کو بھی پیاس سے تڑپایا. وہ بچے میدان کربلا میں پیاس اور بھوک کی شدت سے تڑپ تڑپ کر مر گئے. تڑپ تڑپ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شہادت کا جام نوش فرمایا. انسان اپنے اوپر تو ہر بات کو سہ لیتا ہے، ہر تکلیف برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس کے سامنے جب اس کی اولاد، اس کے بچوں کی بات آ جائے تو انسان اس کے لیے پاگل ہو جاتا ہے. تو سامعین محترم، ایک بات اور بھی ہے کہ جب پانی موجود نہ ہو تو انسان کو اتنی تکلیف محسوس نہیں ہوتی کہ یار چلو کوئی بات نہیں، برداشت کر لیں گے. لیکن جب پانی موجود ہو، عوام الناس اس کو استعمال کر رہی ہو، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی پلایا جا رہا ہو، لیکن وہ امام حسین جس کو 3 دن تک پیسہ رکھا گیا، ان کے اہل و عیال کو، ان کے رفقا کو، ان کے عزیز و اقارب کو پیاسا رکھا گیا، حتیٰ کہ ان کے بچوں کو بھی پیسہ رکھا گیا. ایک گونڈ یزیدیوں نے پانی کر ہی دیا آپ کو. سامعین محترم، تو شعر کیا خوب کہتا ہے، اس کی قدرت جانور تک آب سے سراب ہے. اس کی قدرت جانور تک آب سے سراب ہو، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زباں اہل بیت. اور پھر غیر بھی ایسا ہو، اگر غیر ایسا کرے تو انسان کو دکھ کم ہوتا ہے، یار کوئی مسئلہ نہیں، غیر ہے، اپنا نہیں ہے. لیکن جب اپنا ہی بندہ ایسا کام کرے، پانی بند کر دے یا کھانا بند کرے، تو انسان کو تکلیف بہت ہوتی ہے. تو سامعین محترم، جنہوں نے کربلا میں میرے اور آپ کے امام حسین کا پانی بند کیا، وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کھلاتے تھے، اور وہ نبی کا کلمہ بھی پڑھتے تھے، اپنے آپ کو نمازی بھی کھلاتے تھے، حتیٰ کہ نواسہ رسول یعنی امام حسین کے نانا کی آواز اپنی اذانوں میں بلند فرمایا کرتے تھے، بلند کیا کرتے تھے. لیکن وہاں پر نانا کی آواز بلند ہوتی ہے، اور یہاں پر نانا کے نواسے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. اگرچہ حضرت عثمان غنی میں پانی کی پابندی لگائے گی، لیکن وہ پابندی ان کے محلے میں تھی، ان کے گھر میں تھی. امام حسین پر جو پابندی لگائے گی وہ گھر میں موجود نہیں تھے، وہ اپنے وطن میں موجود نہیں تھے، بلکہ غیر کے وطن میں تھے. لیکن انہوں نے صبر استقامت کا پہاڑ بن کے بتایا کہ مسلمانوں، جب بھی برا وقت آئے تو اپنے سر کو جھکانا نہیں، بلکہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے رہیں. ہم نہ سر جھکا نہ منہ چھپا کر جیے، ستم گر کی نظروں میں نظریں ڈال کے جیے. ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت ہی کیا، ہم ان کے ساتھ جیے جو شمع جلا کے جیے. عزیزان گرامی، ان حالات کو اگر رستم بھی ہوتا اس دور میں تو اس کے حوصلے بھی پست ہو جاتے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، دل تے ہاتھ رکھ، 7 سہی 10، اگر میدان کربلا میں تو ہوتا، تیرے حوصلے بلند ہوتے یا پست ہو جاتے؟ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، اگر ہم میں سے کوئی میدان کربلا میں ہوتا تو ہم کہتے نہیں، چھڑ یار، یزید آستے بیٹھ کر لے، اپنی زندگی تے بچ جاوے گی. لیکن سن، میرے امام حسین نے نہیں کیتا، بلکہ آپ نے مصائب و علام کے ہجوم میں بھی باطل کے مقابلے کے لیے صبر و رضا کے پہاڑ بن کر کام رہے، اور آپ کے پائے استقلال میں لغزش نہیں پیدا ہوئی. یہاں تک کہ 73 زخم کھا کر آپ نے شہادت کا جام نوش کیا. آپ کی شہادت بے مثل ہے، جس نے یزیدیت کو مردہ کر دیا، یزید کو دنیا سے مٹا دیا اور دین حق کا پرچم بلند کر دیا. اسے دنیا میں نہیں پھیلنے دیا اور دین اسلام کو منسوخ ہونے سے بچا لیا. اسی لیے سلطان العارفین حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ بعد
بادشاہ است حسین تی است حسین تی بلا است حسین سردار نداد در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے. بہت ہی پیارا بیان فرما رہے تھے. اب خصوصی خطاب کے لیے میں عرض گزار ہوں علامہ معاذ قادری صاحب سے اس خیال کے ساتھ پارہائے صحف غنچہائے قدس پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر ان کی بیل و ستینت پہ لاکھوں سلام. حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. سیدہ طاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. علامہ معاذ رضا قادری. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ابیہ وآلہ عبد الدہور وکرمہ. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. مختصر حمد و صلات کے بعد آپ احباب کے سامنے میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالی میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ طلباء کرام سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے اور اس کا ایک آسانی بھی ہوتی ہے اور ایک نقصان بھی ہوتا ہے. آسانی تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی بات آسانی سے آپ تک پہنچا سکتے ہیں، کنوے کر سکتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ طلبہ کا ذہن کھلا ہوتا ہے تو نکات کی ڈیٹیل میں جانے کے بجائے ہم اصل مدعے کی طرف جلدی جا سکتے ہیں. اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ طلبہ جو ہے وہ ناقد بھی بہت اچھے ہوتے ہیں تو سنتے وقت غلطیاں ہماری جلدی پکڑ میں آ جاتی ہیں تو بہت احتیاط سے بولنا پڑتا ہے. بہرحال ہم لوگ دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور حاضری دیتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں.
ہم سب سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم، بہت مہربان بہت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ہمیں سیدھا راستہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب سوال پیدا ہوا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو رب تعالیٰ آگے فرما سکتا تھا کہ یہ صراط القرآن ہے، قرآن کا سیدھا راستہ ہے، یا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما سکتا تھا کہ میرے محبوب کی سنت پکڑ لو، یہ بھی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی کہ اس کے جو پاسبلی دو بڑے جواب بن سکتے ہیں وہ قرآن اور سنت بن سکتے تھے، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔ یعنی سیدھے راستے کی اگر دعا مانگنی ہے تو کیسے مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر رب تعالیٰ کہتا کہ سیدھے راستے کی جب دعا مانگو تو قرآن کا راستہ مانگو، تو ہم کہتے یا رب کوئی پریکٹیکل دکھاؤ، کوئی سامنے عملی تصویر تو دکھائیں۔ قرآن تو ہمارے پاس صحیفے کی صورت میں نازل ہو گیا، اب اس پر عمل کیسے کرنا ہے اس کا کوئی پریکٹیکل دکھنا چاہیے۔ اگر کہہ دیا جاتا کہ میرے محبوب کی سنت اس کا سیدھا راستہ ہے تو میرے محبوب کی سنت کا راستہ مانگ لو صرف، تو بھی بات تھی کہ یا اللہ تیرے محبوب نے جن سنتوں پر عمل کیا وہ تو 1400 سال پہلے کی بات تھی یا 1300 سال پہلے کی بات تھی، تو ہم ان پر کیسے عمل کریں؟ تو اس لیے کہا گیا کہ دعا مانگنی ہے تو یہ مانگنی ہے راستہ ان کا دکھا جن پر تو نے انعام کیا، تاکہ ہم اپنی زندگی میں پریکٹیکل دیکھ سکیں کہ انعام کن لوگوں پہ کیا گیا اور ان کا راستہ کیا تھا، پھر وہ راستہ ہم اپنائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انعام کن لوگوں پر ہوا؟ اگر یہ بات آئیڈینٹیفائی کر لی جائے، یہ بات خاص کر لی جائے کہ بھائی یہ طبقہ ہے جس پر رب تعالیٰ نے انعام کیا، تو اس راستے کو پہچاننا بھی آسان ہوگا، اس کو پہچان کر اس پر ہم عمل کرنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کن کا ساتھ ملے گا؟ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان میں سے نبیین بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں اور صالحین بھی ہیں۔ یعنی کہ یہ چار جماعتیں، یہ چار طبقات وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور انہی کا راستہ ہم نماز میں مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اور انہی راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ اب اس میں جو پہلا راستہ جب پہلے جن لوگوں پر انعام کیا گیا وہ تو ہیں نبیین، اور یہ بات مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے کہ یہ دروازہ اب بند ہو چکا ہے، یعنی نبوت اب کسی کو عطا نہیں ہوگی، تو اس راستے پر تو ہم چل نہیں سکتے۔ بچے تین راستے، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو صدیقین اولیاء کی جماعت میں سب سے بڑے طبقے کو صدیقین کہا جاتا ہے۔ اس کی علماء نے کئی تعریفات بیان کی ہیں۔ کچھ علماء نے کہا یہ صحابہ کی وہ جماعت ہے جو سب سے پہلے ایمان لائی، اور پھر ان صدیقین میں بھی سب سے بڑے صدیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائے، اور پھر اس کی دیگر علماء نے مختلف تعریفات کی ہیں۔ بعض نے کہا ہر زمانے میں ایک صدیقین کی جماعت ہوتی ہے، ایک شہداء کی جماعت ہوتی ہے۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور ہمارا موضوع جو ہے وہ انعام کی گئی دوسری جماعت ہے، یعنی وہ دوسری جماعت ہے جس پر انعام کیا گیا، اور وہ کون سی ہے؟ شہداء۔ کیونکہ نبیین کی جو جماعت ہے اس میں تو ہم داخل نہیں ہو سکتے، اس کے بارے میں تو آگے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ہمارے رسول نے فرما دیا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو یہ دروازہ تو بند ہو گیا۔
اب بچے صدیقین اور شہداء اور صالحین، تو جو اس میں دوسری جماعت آتی ہے وہ شہداء کی آتی ہے، اور یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ یاد رکھیے شہداء کے بہت سے فضائل ہیں، جیسے کہ ابھی بیان کے درمیان بھی آیت پڑھی گئی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ خبردار جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ گمان نہ کرو، وہ زندہ ہیں، تمہیں علم نہیں ہے۔ یعنی وہ تو زندہ ہیں لیکن اے پڑھنے والے زندہ، تجھے اس کا علم نہیں ہے، کیونکہ ان کی زندگی تیری زندگی سے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ تیری زندگی ابھی اس قابل نہیں کہ ان کی زندگی کو سمجھ سکے۔ ایک روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور وہ ایک دن بہت رنجیدہ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے سبب دریافت کیا کہ اے جابر، آپ کیوں رنجیدہ ہیں، آپ کیوں گمسم سے نظر آتے ہیں؟ تو حضرت جابر نے فرمایا کہ میرے والد شہید ہو گئے اور اپنے اوپر قرض اور اہل و عیال چھوڑ گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں، اللہ تعالیٰ جب بھی کسی سے بات کرتا ہے تو پردے سے کرتا ہے، لیکن تیرا والد وہ ہے جس سے رب تعالیٰ نے آمنے سامنے بات کی۔ یعنی کہ حضرت جابر ابھی تک تو رنجیدہ تھے کہ میرے والد شہید ہو گئے اور مجھے چھوڑ گئے، لیکن اب خوشی کا عالم ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے حضرت جابر کے والد سے آمنے سامنے بات کی، اور پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عبداللہ کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ تو حضرت جابر کے والد نے کہا کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، میں واپس تیری راہ میں جان دے کر تجھ تک آنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے شہید کا مرتبہ کہ جو اس دنیا سے جائے، اور جیسا کہ ابھی روایت بھی پڑھی گئی کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسموں میں جا کر جنت کی سیر کرتی ہیں، جنت میں حاضر ہوتی ہیں، تو وہ کون ہے جو چاہے گا جنت چھوڑ کے اس دنیا میں آئے؟ لیکن شہداء کے بارے میں حضرت جابر کے والد کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے رب تعالیٰ سے فرمایا کہ اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، میں چاہتا ہوں جان دے کر واپس تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، جو اس دار فانی کو سے رخصت ہو جائے گا وہ دوبارہ نہ لوٹے گا۔ تو حضرت جابر کے والد نے فرمایا کہ اے میرے رب پھر ہمارا جو حال ہے یا ہم جس حال میں ہیں وہ ان کو بتا دے جن کو ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ ان کو ہرگز گمان نہ کرنا۔ ایک چیز ہوتی ہے نہ سمجھنا، یعنی کہ میں نہیں سمجھتا، میں تمہیں کچھ نہیں سمجھتا، میرے نظر میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ گمان سے بالا تر ہو جانا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شہید ہو گئے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، یہ نہیں کہا کہ سمجھنا نہیں، خیال بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ اب ہو سکتا تھا کہ بعد میں آنے والا کوئی کہہ دے کہ اس زندگی سے مراد تو حیات مانوی ہے، حقیقی زندگی تو نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ اپنے رب کے پاس ایسے زندہ ہیں کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ اس طرح زندہ ہیں کہ رزق دیا جاتا ہے۔ اور طلب رزق یا رزق کھانا کیا حیات مانوی کی علامت ہے یا حیات حقیقی کی علامت ہے؟ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ شہداء اپنی قبر میں اپنے جسموں کے ساتھ زندہ ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ جنت کے کھانے بھی عطا فرماتا ہے اور وہ اسے تناول فرماتے ہیں۔ اور یہ رتبہ کس کا ہے؟ شہداء کا۔ شہداء سے بلند مرتبہ صدیقین، ان کا کیا عالم ہوگا؟ اور پھر وہ مرتبہ آتا ہے کہ جس پر ایمان لائے گا تو صدیق صدیق ہوگا، شہید شہید ہوگا، صالح صالح ہوگا، اس مرتبے کی حیات کا کیا عالم ہوگا؟ لیکن آج بعض نادان حیات النبی کے منکر ہو گئے، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ ہمارے خلاف جا رہے ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت کے نظریات کے خلاف جا رہے ہیں یا قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ
شہداء کی حیات قرآن سے ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں اپنے محبوب کو شہید بھی کہا ہے، اور ایک جگہ نہیں بارہا کہا ہے، اگرچہ وہ شہید اس شہید کے معنی میں نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے شہید تو کہا ہے۔ اور اس شہید کی اگر تحقیق کی جائے، وقت کم ہے وگرنہ عرض کرتا، تو اس شہید کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جگہ جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا، تحقیق کی جائے تو وہ بھی گھوم پھر کے آگے اسی شہید کی طرف ملتا ہے، جس شہید کے لیے رب تعالیٰ نے اتنے انعامات ارشاد فرمائے۔ ایک اور روایت ہے جو کہ ابھی پڑھی بھی گئی کہ شہداء کے لیے 6 انعامات ہیں۔ ان کے سر پر یاقوت کا تاج رکھا جائے گا، ان کا خون جسم پہ گرنے سے پہلے، زمین پر گرنے سے پہلے ان کی روح جنت میں پہنچ جائے گی، ان کے لیے جنت کی حوریں ہیں، ان کو بہترین قسم کا لباس دیا جائے گا جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، ان کے وہ اپنے اعزاء و اقرباء میں سے 70 کی مغفرت فرمائیں گے، مغفرت کروائیں گے، رب تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ ہم نے شہید کے بہت سے فضائل سنے اور شہید کی مرتبے سنے، لیکن سوال ایک پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ شہید کو اتنے مرتبے ملے کیوں؟ ایسا کیا ہے؟ بھئی مرتے تو سب ہیں، بستر پہ لیٹا ہوا بندہ بھی مر جاتا ہے، اور ممکن ہے وہ اللہ اللہ کرتے کرتے بھی مر گیا ہو، وہ بھی مر جاتا ہے۔ کوئی وبائی مرض سے، خیر وہ تو شہید کے درجے میں آئے گا، لیکن کوئی کسی اور وجہ سے بھی مر سکتا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ چونکہ شہید تکلیف اٹھاتا ہے تو تکلیفیں بھی سب اٹھاتے ہیں، لوگ زندگی میں بھی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، لیکن مرتبے ملا تو شہید کو ملا۔ کیوں ملا؟ اس کے لیے ہمیں شہید کی تعریف لغوی سمجھنی پڑے گی کہ شہید جو لغوی اعتبار سے ہے اس کی تعریف کیا ہے۔ تو علماء لغت نے شہید کی تعریف لکھی ہے، الحضور، حاضری ہو، موجودگی ہو، مع المشاہدتی، دیکھنے کے ساتھ، یعنی حاضر بھی ہو، دیکھ بھی رہا ہو۔ لیکن آگے اس کی وضاحت کر دی کہ دیکھنے سے مراد اما بالبصری، یا تو سر کی آنکھوں سے ہو، او بالبصیرہ، یا دل کی آنکھوں سے ہو، یعنی دونوں طرح سے دیکھ لے، دیکھنے والا جو ہے وہ شہید کہلائے گا، چاہے سر کی آنکھوں سے دیکھے چاہے دل کی آنکھوں سے دیکھے، لیکن حضوری شرط ہے، موجودگی شرط ہے۔ اب شہید کو جو اتنی فضیلتیں ملتی ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب شہید کے گردن پر خنجر چلتا ہے، جب شہید کو سینے پہ شہید گولی کھاتا ہے، جب شہید پھانسی کا پندہ چوم کر اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے اور اس کو پھانسی کے گھاٹ سے لٹکا دیا جاتا ہے، جس بھی طرح کسی کو شہید کیا جائے تو جیسے ہی وہ شہید ہوتا ہے اس کی روح، اس کے جسم کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید کی روح، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے حاضر ہو گئی، تو یہ تو پہلی شرط پوری ہوئی، الحضور۔ اب بڑی شرط کی بات ہے، مع المشاہدہ۔ مشاہدہ کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ہی شہید کے سینے پر گولی لگے یا گردن پر خنجر چلے، کائنات سے جو پردے زندگی میں حائل تھے وہ پردے ہٹ جاتے ہیں، ذات باری تعالیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے۔ یہ شان ہے شہید کی کہ زندگی میں، زندگی کے معاملات محبوب حقیقی کے جلووں سے ہمیں روکے ہوئے تھے، ہم معاملات زندگی میں لگے ہوئے تھے، ہم کاروبار میں لگے ہوئے تھے، ہم دیگر معاملات میں تھے، ہم اہل و عیال کی فکر میں تھے، یہ معاملات زندگی ہمیں محبوب کے دیدار سے روکے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا اے اللہ یہ زندگی ہم تیرے حوالے کرتے ہیں، ہم تیرے جلوے دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر جب شہید یہ ارادہ کر کے اپنی جان اپنے رب کے لیے لٹاتا ہے تو رب کہتا ہے تو نے اپنی جان مجھے دے دی، تیرے پاس سب سے قیمتی چیز یہی تھی، اب میں بھی تجھے بے حجاب جلوے دکھاتا ہوں۔ پھر بے حجاب جلووں کی زیارت ہوتی ہے اور شہید کی تعریف پر پورا اترتا ہے۔ اس طرح شہید بن جاتا ہے۔ کچھ لمحے باقی ہیں، آخری باتیں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ شہید کے بارے میں ہم نے آیت سنی کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، ان کو رزق بھی دیا جا رہا ہے، یہ تو سمجھ آ گیا کہ شہید کیسے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے زندہ کیسے ہے بھائی؟
زندہ تو نہیں ہے. اگر شہید زندہ ہے, کوئی دنیاوی اعتبار سے بندہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا کوئی شہید زندہ ہے تو یہ اس کے 10,000 روپے ہیں, میں نے اٹھا کے اپنی جیب میں رکھ لیا, اس کو بولو مجھ سے لے کے دکھا دے. بھئی زندہ آدمی ہے تو اس کے لیے 10,000 روپے بہت اہمیت ہے. اب وہ تو عقل کا اندھا نہیں جانتا نا کہ وہ جلوہ یار میں مگن ہے, وہ تو اللہ کے جلووں میں مگن ہے, محبوب کے جلووں میں مگن ہے, اس کی روح بارگاہ حقیقی میں حاضر ہے. اس کے لیے یہ دنیا کی تمام مال و دولت ہیچ ہے. لیکن کوئی دنیاوی طور پہ اعتراض تو کر سکتا ہے نا. تو شہید زندہ کیسے ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ سوال لے کے ہمیں جانا پڑے گا مولانا رومی کی بارگاہ میں. مولانا رومی کی مثنوی کھولیں, سب سے پہلا شعر رومی فرماتے ہیں, بشنو از نے چوں حکایت می کند, از جدائے ہا شکایت می کند. غور سے سنو, غور سے سنو. کس کو؟ بانسری کو. بشنو از نے, بانسری کو غور سے سنو, چوں حکایت می کند. وہ کیا حکایت بیان کر رہی ہے؟ از جدائے ہا شکایت می کند, وہ تو صرف جدائی کی شکایت کر رہی ہے. یہ جو بانسری اتنی میٹھی آوازیں اور اتنے میٹھے ترنم نکال رہی ہے, یہ اصل میں محبوب سے جدائی کی شکایت کر رہی ہے. بظاہر تو بہت سادہ سا شعر ہے, لیکن جب علماء اس کی تشریح میں قلم اٹھاتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ یہاں نئے سے مراد, بانسری سے مراد روح ہے, روح. اور روح دنیا کے معاملات میں روئے جا رہی ہے, روئے جا رہی ہے, روئے جا رہی ہے. اور اگر شعر کے معنوی اعتبار سے دیکھیں تو محبوب سے مراد درخت ہونا چاہیے تھا, کیونکہ بانسری کو درخت سے الگ کیا گیا ہے, بانسری کی لکڑی کو, تو وہ درخت کی جدائی میں رو رہی ہے. لیکن جب ہم اس کے حقیقی معنی کی طرف جاتے ہیں تو کیونکہ روح نے ذات باری تعالیٰ کے جلوے پہلے بھی دیکھے تھے, جب رب تعالیٰ نے فرمایا تھا الستو بربکم, تو اب روح اللہ تعالیٰ کے جلووں کی تڑپ میں رو رہی ہے. اور رو رو کر ہماری روح دنیا کی رنگینیوں میں ایسی مگن ہوئی ہے کہ وہ مردہ ہو گئی ہے. اور عاشق کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ عاشق کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ سیدھی سی بات ہے, محبوب سے مل جانا عاشق کی زندگی ہے. اور روح عاشق ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری کی, روح عاشق ہے رب تعالیٰ کے جلوے دیکھنے کی, اور روح نے رب کے جلوے دیکھ لیے, روح رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. روح کو زندگی ملی کہ نہیں ملی؟ روح زندہ ہو گئی. تو اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ شہداء اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں, اپنے رب کے پاس زندہ ہیں. اور روح زندہ ہوئی تو پھر ایسی ہوئی کہ جب محبوب کے جلوے نہ ملے تھے تو جسم سے کنیکشن کے لیے ملاپ ضروری تھا, جسم کے اندر رہنا ضروری تھا. لیکن اب جلوہ حقیقی میں ایسی مست ہوئی ہے کہ وہاں یہاں سے سینکڑوں کروڑوں اربوں خربوں میل دور اتنے فاصلے پر بھی روح پھر جسم سے بھی لگی ہوئی ہے. اور ایسی لگی ہوئی ہے کہ جسم کو کھانا بھی پہنچ رہا ہے, جسم دنیاوی معاملات بھی کر رہا ہے. یہاں سے ہمیں شہادت کا فلسفہ بھی سمجھ آتا ہے, شہداء کے فضائل بھی سمجھ آتے ہیں. شہداء کے 2 درجے 3 درجے بھی بتائے گئے, شہید حکمی, شہید فقہی اور شہید حقیقی. تو شہید حکمی کے بہت سے درجات ہیں. پانی میں ڈوب کے مرنے والا بھی شہید حکمی ہے, آنکھ سے جل کے مرنے والا بھی شہید حکمی ہے, جو میدان جنگ میں زخمی تو ہو جائے لیکن وہاں پر اس کا انتقال نہ ہو, کچھ کھا لے پی لے دوا کر لے, اس کے بعد 2-3 دن بعد, جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے, وہ بھی شہید حکمی ہے. اور ایک شہید حکمی علم کی راہ میں شہید ہونے والا بھی ہے, جو گھر سے تو علم حاصل کرنے یہاں آیا اور کراچی کی گرمی نہ برداشت کر سکا. کوئی کشمیر کے ٹھنڈے علاقوں میں رہنے والا عادی کراچی کی گرمی کیا برداشت کر سکتا ہے؟ اس کو تو اے سی میں بھی شاید یہاں گزارا نہ ہو, لیکن وہ یہاں تکلیفیں اٹھا رہا ہے. اور کوئی اس دار فانی سے رخصت ہو گیا, یہاں علم حاصل کرنے آیا تھا, تو اس کو شہادت کا درجہ ملے گا. لیکن یاد رکھیے, یاد رکھیے, شہادت شکووں سے نہیں ملتی. اگر کوئی مدرسے میں بیٹھ کے یہ بولتا ہے کہ یار ہمارے مدرسے میں تو بتی بھی نہیں آ رہی ہے, ہمارے مدرسے میں تو پنکھا بھی نہیں چلتا ہے, یا ہمارے مدرسے کی دال میں پانی اتنا ہے کہ اس سے وضو بھی جائز ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ اہل علم سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا مراد ہے, کہ دال میں اتنا پانی ڈال دیا کہ ہم اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں. کوئی اس قسم کے اگر شکوے کر رہے ہے اور پھر اس دار فانی سے رخصت ہو جاتا ہے علم کی راہ میں, تو اس کو سوچنا چاہیے کیا ہے اس کا مقام, کیا ہے. آپ لوگ یہاں موجود دنیا کی بہترین تعلیم حاصل کر رہے ہیں, شکو شکایتوں سے اپنے آپ کو بالائے طاق رکھ دیں. شکوے شکایات خوب دل لگا کے علم حاصل کریں, علم سیکھیں, اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عالم با عمل بنائیں.
ہم سب کو مدینہ طیبہ میں شہادت کی موت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جا پیلا کون سا شمع بز میں ہے دایت پیلا کون سا نام کاش محشر میں جب کی آمد ہو بھیجے سب انہی کی شوکت پیلا کون سلام ہمیں مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہارا ذرا مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے ہارا ذرا مصطفیٰ جان رحمت پیلا کون سلام. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.